غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب مل گئے، امریکہ $10 ارب دے گا۔ امریکی صدر کا غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس سے خطاب، کہا کہ حماس معاہدے کے مطابق اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دے گا۔ غزہ اب مزید انتہا پسندی اور دہشت گردی کا گڑھ نہیں رہے گا۔ دنیا میں امن سے زیادہ کوئی اور اہم چیز نہیں۔ ٹرمپ کی ایران کو معاہدے کے لیے 10 دن کی مہلت، کہا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، معاہدہ نہ کیا تو نتائج برے ہوں گے۔ ایران سے متعلق اگلے 10 روز میں پتہ چل جائے گا۔ امریکی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، بولے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اچھے فائٹر ہیں اور مجھے فائٹر پسند ہیں۔ جنگ کے دوران شہباز شریف کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے۔ پاک بھارت جنگ میں 11 جنگی طیارے مار گئے۔ Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions, your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے۔ غزہ میں امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت باعث افتخار ہے۔ دعا ہے کہ غزہ میں پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے اجلاس کا خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آج کا دن تاریخ کا سنہری باب ہے۔ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ملنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، پاک بھارت جنگ بندی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کا مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں انڈونیشیا، مراکش، قازقستان، ترکیہ، کوسوو اور البانیہ کا غزہ استحکام فورس کے لیے فوجی بھیجنے کا اعلان۔ انڈونیشیا سب سے زیادہ 8000 فوجی بھیجے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے داماد کو امن کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب امن کونسل کو $1 ارب تک کا تعاون کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترک وزیر خارجہ بولے اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، غزہ میں انسانی امداد کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 2 منزلہ رہائشی عمارت کا ایک حصہ گر گیا، بچی سمیت 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت کے گراؤنڈ فلور پر گیس لیکیج تھی، سحری کے وقت ماچس جلانے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی شدت سے اطراف کی عمارتیں بھی لرز اٹھیں۔ ڈی سی ایسٹ نصر اللہ عباسی کا کہنا ہے کہ عمارت 40 گز پر قائم تھی۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ایس بی سی اے کی جانب سے قریبی عمارتوں کی جانچ کی جائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے پر افسوس کا اظہار، وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تانے ہیں سولجر بازار، مقامی افراد کا امدادی کاموں میں تاخیر کا شکوہ۔ شہری نے کہا کہ کافی دیر تک کوئی نہیں پہنچا، اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو ملبے سے نکالا۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق تنگ گلیوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا تھا۔ رانا ثناء اللہ ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں، کچھ نیا سوچیں، باریک سیاسی وارداتیں پرانی ہو گئیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پہلے تو بتائیں کب، کہاں اور کیسے ڈیل آفر ہوئی۔ یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ کو ہی پتا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ، بقول آپ کے بانی نے ڈیل نہیں مانی، ورنہ بانی نے سیاستدانوں کے پیچھے ہی آنا ہے، آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں۔ نہ کوئی ڈیل نہ کوئی ڈھیل، بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں، کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کر دی، بولے کہ رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ باجوڑ حملے پر افغان ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کے دفتر خارجہ طلبی، سخت ڈی مارچ دیا۔ دفتر خارجہ کا افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار۔ فتنہ خوارج ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں موجود ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد افغان سرزمین سے بلا روک ٹوک کارروائیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان کی یقین دہانیوں کے باوجود کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آیا۔ افغان طالبان حکومت سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق دہشت گرد قیادت کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 خوارج دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق
ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد، سیکیورٹی فورسز کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی مستعفی، بد انتظامی کا ذمہ دار پاکستان اسپورٹس بورڈ کو قرار دے دیا۔ حماد شکیل بٹ پر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ہاکی پر 2 سال کی پابندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اپنا استعفیٰ وزیراعظم شہباز شریف کو بھجوا دیا ہے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سے درخواست کرتا ہوں کمیٹی بنائی جائے جو تحقیقات کرے۔ نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل پر پاکستان امریکہ کے درمیان اہم پیش رفت، روز ویلٹ ہوٹل منصوبے پر تعاون فریم ورک کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، پاکستان اور امریکہ کا ہوٹل آپریشن اور ترقی منصوبہ باضابطہ شروع، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ایڈورڈ فاسٹ کے MOU پر دستخط، مشترکہ فریم ورک سے شفافیت اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سربراہی ECC کا اجلاس نے اعلان جاری کر دیا۔ وزیراعظم رمضان ریلیف پیکج کے لیے مجموعی طور پر 25 ارب روپے مختص کر چکے ہیں، باقی رقم ضرورت اور مالی گنجائش کے مطابق جاری کی جائے گی۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ GTV نیوز کی جانب سے خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان، معروف ثنا خواں فرحان علی وارث افطار ٹرانسمیشن کے میزبان، بینائی سے محروم معروف نعت خواں عباس عبدالی نے خصوصی نعتیہ کلام پڑھ کر سما باندھ دیا۔ استقبال رمضان اور اس کے تقاضے کے موضوع پر علماء کرام نے خصوصی روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر فواد فاروق نے دل کے مریضوں کو ماہ رمضان کی مناسبت سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ ٹرانسمیشن میں تقریری مقابلوں میں پہلی پوزیشن مقرر متی الرحمان نے حاصل کی۔ شیف گلزار نے قورمہ اور پالک آلو کے پکوڑے بنائے۔ افطار کے لیے دسترخوان کا اہتمام۔ پنجاب کے ہر اسکول کی حالت بہتر بنانا میری ذمہ داری ہے، کوشش ہے کہ ہر بچہ سرکاری اسکول میں معیاری تعلیم حاصل کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سربراہی اجلاس، پنجاب میں سرکاری اساتذہ کے لیے پروفیشنل ڈریس کوڈ متعارف کروانے کا فیصلہ، ستھرا پنجاب پروگرام سرکاری اسکولوں میں بھی متعارف کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی عوامی ریلیف کے لیے منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ احساس رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کو 12,500 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ہر ضلع اور تمام انٹری پوائنٹس پر احساس رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے۔ دیہی علاقوں میں پرائس مانیٹرنگ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کی غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت، اسرائیلی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں تعمیر نو کا کام بغیر کسی تاخیر کے شروع ہو جانا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی توسیع پسندانہ منصوبے فوری بند کروائے جائیں۔ پاکستان امن پلان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی جارحیت تھم نہ سکی، 7 فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ جنگ بندی کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 603 ہو گئی۔ آزاد میڈیا کے مطابق 2.5 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 75,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں ملبہ صاف کرنے میں موجودہ رفتار کے ساتھ 7 سال لگ سکتے ہیں۔ حماس نے 90% سے زائد علاقوں میں سیکیورٹی، پولیس گشت اور انتظامی ڈھانچے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ شاہ چارلز کے بھائی اینڈریو اپنے عہدے کے غلط استعمال کے شبے میں گرفتار، پولیس مشرقی انگلینڈ میں واقع اینڈریو کی رہائش گاہ پہنچی اور تلاشی لی۔ جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹن کے ساتھ تعلقات پر اینڈریو کے خلاف تحقیقات۔ شاہ چارلز نے کہا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اب مکمل منصفانہ اور مناسب عمل سے معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔
جنوبی کوریا میں مارشل لا لگانے والے صدر کو بغاوت کے جرم میں عمر قید کی سزا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدر یون سک یول نے آئینی نظام کو مفلوج کرنے کی دانستہ کوشش کی، فوج کو پارلیمنٹ بھیج کر کام کرنے سے روکا، آئینی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی سے ملک کو شدید سیاسی اور سماجی نقصان پہنچا۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے، افغانستان نے کینیڈا کو 82 رن سے شکست دے دی۔ 201 رنز کے تعاقب میں کینیڈا کی ٹیم 8 وکٹوں کے نقصان پر 118 رنز بنا پائی۔ دوسرے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ سری لنکا نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 178 رنز بنائے۔ زمبابوے نے 179 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ اوپنر برائن بینٹ نے نصف سنچری سکور کی۔